الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک مرتبہ پھر ہم عوامی نیوز ایچ ڈی کی جانب سے شان مصطفیٰ کوائز کمپٹیشن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ ماہ ربیع النور میں یہ الحمدللہ ایک عوامی نیوز ایچ ڈی کی جانب سے اچھی کوشش اور کاوش ہے کہ 3 سال سے یہ پروگرام چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ ہمارا سیزن 3 ہے۔ تو اس میں مختلف اسکولوں کی مختلف ٹیمیں آتی ہیں ہمارے پاس، ان سے سوال اور جوابات کیے جاتے ہیں۔ ہم ان سے سوالات کرتے ہیں، جوابات کی صورت میں ہمیں کچھ نہ کچھ علم دین سیکھنے کا موقع دیتے ہیں۔ تو حاضرین اور ناظرین سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس پروگرام کو دیکھنا مت بھولیے گا، اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے تو ہم پروگرام کی جانب بڑھتے ہوئے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انشاءاللہ ہم پھر آگے بڑھیں گے۔ جو ہمارے ساتھ آج 3 ٹیمیں موجود ہیں مختلف اسکولوں کی، ان سے ہم تعارف لیں گے، ان کا نام، اسکولوں کا نام، اس کے بعد ہم ان سے سوالات کریں گے اور یہ ہمیں جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بعد ہم انشاءاللہ عز و جل ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی،
بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے سنی۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، جو ہمارے ساتھ آج 3 اسکولوں کی مختلف 3 ٹیمیں موجود ہیں، سب سے پہلے ہم ان کا تعارف سنیں گے۔ میرا نام علی رضا ہے، میرا تعلق گورنمنٹ ہائی اسکول سے ہے اور میں کلاس 7ویں سے ہوں۔ آپ میرا نام محمد طلحہ ہے، میرا تعلق ہائی اسکول سے ہے، میں 6ٹھی کلاس سے ہوں۔ میرا نام محمد کریم ہے، میرا تعلق براٹ پیر پبلک اسکول فقیر آباد ہے، میں 8ویں کلاس کا ہوں۔ میرا نام میر مرتضیٰ ہے، میرا تعلق برائٹ فیوچر پبلک اسکول فقیر آباد سے ہے اور میں 8ویں کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام غلام قادر ہے، میں گورنمنٹ ہائی اسکول محمد عالم راجہ میں سے ہوں۔ میرا نام شاہد علی ہے، ہمارا تعلق گورنمنٹ ہائی اسکول محمد عالم راجہ سے۔ جی ناظرین، آپ نے ان کا تعارف سنا۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ ہمارے اس پروگرام میں 2 راؤنڈ ہوتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ میں تینوں ٹیموں سے ہم 5 سوالات کریں گے۔ اگر یہ ہمیں درست جوابات دے دیتے ہیں تو بیچ میں ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا بریک لیں گے۔ اس کے بعد ہم دوسرے راؤنڈ کی جانب بڑھیں گے۔ دوسرے راؤنڈ میں بھی ہم ان سے 5 سوالات کریں گے تینوں ٹیموں سے۔ ہمارا پہلا اور دوسرا راؤنڈ مکمل ہونے کے بعد پھر ہم اسکور بورڈ کی جانب جائیں گے کہ ہمیں اسکور بورڈ کیا بتاتا ہے۔ اگر تینوں ٹیمیں برابر ہو جاتی ہیں پھر ہم جو ان کو نصاب دیا ہوا ہے اس سے ہٹ کر 5ویں کلاس کی اسلامیات کی بک میں سے ان سے سوالات کریں گے۔ پھر ان میں سے 2 ٹیمیں اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہوئے پیچھے رہ جائیں گی اور کوئی بھی ایک ٹیم اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گی۔ تو ناظرین، آئیے ہم سوالات اور جوابات شروع کرتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال ہائی اسکول کی ٹیم سے میں کروں گا۔ آپ بتائیں سیف الاسلام کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ سیف اللہ السلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، سیف الاسلام حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ ہائی اسکول والوں نے جواب درست دے دیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں ڈھلیار والوں کی جانب۔ ڈھلیار سے ہمارے پاس ایک ٹیم آئی ہے تو ان سے ابھی سوالات کریں گے۔ یہ ہمیں بتائیں ترجمان القرآن کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ ترجمان قرآن حضرت عبداللہ عباس کو کہا جاتا ہے۔ جواب دوبارہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا جاتا ہے۔ جواب پورا ارشاد فرمائیے۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال دوبارہ آپ سماعت فرمائیں، ترجمان القرآن کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ پورا جواب نہیں ہے۔ پھر بتائیں۔ ترجمان القرآن کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کا جواب درست مانا جاتا ہے۔ تھوڑے سے الفاظوں کا بھی آپ خیال رکھیں کہ ایک الفاظ بھی آگے پیچھے ہونے کی صورت میں آپ کا جواب غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک لفظ آگے پیچھے ہونے کی صورت میں کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ترجمہ چینج ہو جاتا ہے، معنی چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر گنجائش ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کو رعایت بھی دیں گے، اگر نہیں تو پھر آپ کا جواب غلط مانا جائے گا۔ یہ آپ کا جواب درست مانا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ پہلے راؤنڈ کا ہمارا تیسرا سوال ہے
آپ کہاں سے؟ عالم آباد سے. جی ہائی اسکول عالم آباد والوں سے یہ ہمیں بتائیں باب العلم حضرت علی کا خطاب ہے. آپ یہ بتائیے بحر العلم کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ بحر العلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے. جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے. بحر العلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال مکمل ہوا. ہم نے تینوں ٹیموں سے ایک ایک سوال کر لیا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم دوسرے سوال کی جانب. دوسرا سوال ہائی اسکول والوں سے میں کروں گا. یہ ہمیں بتائیں دمشق کس عہدے کے خلافت میں دارالحکومت بنا؟ بن امیہ. جی بن امیہ. دمشق کس عہدے خلافت میں دارالحکومت بنا؟ بنو امیہ. جی ہاں، بنو امیہ کے دور میں دارالحکومت بنا. آپ کا جواب درست ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم ڈھلیار والوں کی جانب. ڈھلیار کی ٹیم ہے یہ، تو تھوڑا سا ان کے اسکول کا نام لینا مشکل ہے، اس لیے ان کو ان کے گاؤں سے پکارا جاتا ہے. یہ ہمیں بتائیں ان صحابی کا نام بتائیے جنہیں قائم اللیل اور صائم النہار کہا جاتا ہے. حضرت علی قائم النہار صائم النہار کو کہا جاتا ہے. جی حضرت علی قائم النہار حضرت علی قائم اللیل صائم النہار کو کہا جاتا ہے. جواب دوبارہ دیجیے. حضرت علی قائم اللیل اور صائم النہار کو کہا جاتا ہے. جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قائم اللیل اور صائم النہار کہا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے ہائی اسکول عالم آباد والوں سے. یہ ہمیں بتائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس صحابی کی رہائی کے لیے دعائے قنوت میں دعا فرمایا کرتے تھے؟ جی سلمہ بن ہشام رضی اللہ عنہ کے لیے. جواب درست دیجیے. یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ کو آگے جانے سے روک بھی سکتی ہیں. حضرت سلمہ بن ہشام رضی اللہ عنہ. جی ہاں، حضرت سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی رہائی کے لیے دعائے قنوت میں دعا فرمایا کرتے تھے. آپ کا جواب درست ہے. آئیے ہم اپنے پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال ابھی ہم کریں گے ہائی اسکول والوں سے. یہ ہمیں بتائیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہما کس جنگ میں شہید ہوئے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوریہ موت کی جنگ میں شہید ہوئے تھے. جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے. ہم اپنے پہلے راؤنڈ کا ابھی تیسرا سوال کریں گے ڈلیار والوں سے. یہ ہمیں بتائیں ان صحابی کا نام بتائیے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میزبانی کا شرف حاصل ہوا. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ دو ٹیموں نے اپنے اپنے حصے کے سوالات کے جواب درست دے دیے ہیں. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں عالم آباد والوں کی طرف. یہ ہمیں بتائیں دوزخ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ جی دوزخ حق ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور یہ بچنے والا پیدا ہونے والی ہے. جواب دوبارہ دیجیے. دوزخ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ جہنم حق ہے، وہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور وہ پیدا ہو چکی ہے. جی ہاں، دوزخ حق ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور یہ پیدا ہو چکی ہے. عالم آباد والوں نے ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں ہائی اسکول والوں کی جانب. ہمارا پہلا راؤنڈ مکمل ہونے جا رہا ہے اور پہلے راؤنڈ کا ہمارا یہ آخری سوال ہے. ابھی میں سوال کروں گا ہائی اسکول والوں سے. یہ ہمیں بتائیں
قیامت کے روز جہنم کو کس حال میں لایا جائے گا؟ قیامت کے روز جہنم کو کس حال میں لایا جائے گا؟ قیامت کے روز جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. جی ہاں، قیامت کے روز جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. ہائی اسکول والوں نے اپنے پہلے راؤنڈ کے 4 سوالوں کے درست جوابات دے دیے ہیں. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں ڈھلیار والوں کی جانب. یہ ہمیں بتائیں کہ دوزخ کا مقرر نگران فرشتوں کی تعداد بتائیے. ان کے تعداد 19 ہے، ایک مالک علیہ السلام اور 18 ان کے ساتھی. جواب دوبارہ. ان کے تعداد 19 ہے، ایک مالک علیہ السلام اور 18 ان کے ساتھی. جی ہاں، ان کی تعداد 19 ہے، ایک مالک علیہ السلام اور 18 ان کے ساتھی ہیں. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. ڈلیال والوں نے درست جواب دے دیا ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں عالم آباد والوں کی جانب. یہ ہمیں بتائیں جہنم کی سختیاں کیسی ہیں؟ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھولا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے مر جائیں گے. دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے اللہ عز و جل سے دعا مانگتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے آئے. جواب دوبارہ دیجیے. حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھولا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے مر جائیں گے. دنیا کی آگ اللہ عز و جل سے یہ دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے. ایک مرتبہ دوبارہ آپ جواب دیجیے. جہنم کی سختیاں کیسی ہیں؟ جی، آپ کے الفاظوں میں بہت ساری غلطیاں آ رہی ہیں. یہ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھولا جائے تو زمین والے تمام اس کی گرمی سے مر جائیں گے. دنیا کی آگ اللہ عز و جل سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے. جی ہاں، حدیث پاک میں ہے اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے مر جائیں. یہ دنیا کی آگ اللہ عز و جل سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے. آپ کا جواب درست ہے. ہمارے پہلے راؤنڈ کے 4 سوالات مکمل ہوئے اور آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں پہلا راؤنڈ مکمل کرنے کے لیے. یہ ہمارا پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہے. ہائی اسکول والوں سے میں ابھی پہلے راؤنڈ کا آخری سوال کروں گا. یہ ہمیں بتائیں ان صحابی کا نام بتائیے جن کی والدہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے والی پہلی عربی خاتون تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی. جی ہاں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی جو غلاف کعبہ چڑھانے والی پہلی عربی خاتون تھی. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ ہائی اسکول والوں نے اپنے پہلے راؤنڈ کے پہلے 5 سوالوں کے جوابات درست دے دیے ہیں. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں ڈھلیار والوں کی جانب. یہ ہمیں بتائیں جہنم کی وہ کون سی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ جہنم کی وہ ویل وادی ہے جس سے جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے جہنم مستحق. کی وہ کون سی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ جہنم کی ویل وادی ہے اور ان کو جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے مستحق ہے.
آپ سوال پر تھوڑا سا غور کر لیں. جہنم کی وہ کون سی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ جہنم کی وہ ویل وادی ہے جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے اس کے مستحق ہے. آپ کچھ الفاظوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں بیچ میں. جہنم کی وہ ویل وادی ہے جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہے. اس سوال میں ان کا نام ذکر کیا گیا ہے جس کا آپ نام نہیں لے رہے ہیں. سر پھر سوال کریں. جہنم کی وہ کون سی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ جہنم کی وہ ویل وادی ہے جس سے جہنم بھی جان بوجھ کر نماز کرنے والے مستحق ہے. اس وادی کا نام ویل ہے اور جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہے. ماشاءاللہ تھوڑی سی ایک معمولی سی مسٹیک ہے کہ نام کی ہے تو تھوڑی سی یہاں پر ان کو رعایت دی جاتی ہے. آپ کا جواب درست مانا جاتا ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. پہلے راؤنڈ کو مکمل کرنے کے لیے ہم پہلے راؤنڈ کا آخری سوال عالم آباد والوں سے کریں گے. آپ ہمیں بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس وقت اور کہاں نزول فرمائیں گے؟ آپ کے سوال کا ٹوٹل جو وقت ہے وہ صرف 20 سیکنڈ ہے. آپ کے 15 سیکنڈ گزر چکے ہیں. سر سوال ریپیٹ کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس وقت اور کہاں نزول فرمائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق تک نزول فرمائیں گے اور فجر کی نماز جب تک فجر کی نماز کی امانت ہو چکی ہے. آپ کا جواب غلط ہے. اس کا درست جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینار پر صبح کے وقت نزول فرمائیں گے جبکہ نماز فجر کی امامت ہو چکی ہوگی، یعنی نماز ہو چکی ہوگی. اس کے بعد آپ علیہ السلام صبح صادق کے وقت یعنی نماز فجر کے وقت نزول فرمائیں گے. آپ کا جواب غلط ہے. تو ناظرین ہمارا پہلا راؤنڈ یہاں پر مکمل ہوا اور پہلے راؤنڈ میں تینوں ٹیموں میں سے ایک ٹیم نے ایک سوال میں غلطی کی ہے اور ہم یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے. ناظرین ایک مرتبہ ہم پھر حاضر ہوئے ہیں. تو ابھی ہم دوسرا راؤنڈ شروع کرتے ہیں اپنا. دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال میں ہائی اسکول والوں سے کروں گا. یہ ہمیں بتائیں جنگ موت میں کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے کس صحابی کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے؟ جنگ موتا میں کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے. جی ہاں، جنگ موتا میں کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے. آپ کا جواب درست ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں ڈھلیار والوں کی جانب. یہ ہمیں بتائیں جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کتنی زیادہ شدید ہے؟ جی جلدی جواب دیجئے. دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 جزوں میں سے ایک ہے. جی ہاں، دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 جزوں میں سے ایک ہے. آپ کا جواب درست ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں عالم آباد والوں کی جانب. یہ ہمیں بتائیں تمام دنیا میں فقط ایک ہی دین اسلام کب ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائے گا. جی ہاں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تب دنیا میں تمام دین
دین اسلام ایک ہوگا. آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. ہم دوسرے راؤنڈ کا ہمارا دوسرا سوال ہے، یہ ہائی اسکول والوں سے میں کروں گا. دنیا کے کس مشہور معروف مسجد میں محراب نہیں ہے؟ ہائی اسکول والوں سے سوال ہے کہ دنیا کی کس مشہور و معروف مسجد میں محراب نہیں ہے؟ مسجد الحرام. جی ہاں، مسجد الحرام میں محراب نہیں ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں ڈھلیار والوں کی جانب. ہمارے دوسرے راؤنڈ کا یہ دوسرا سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا کوئی چیز قدیم ہے؟ جی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سوا سب چیز حادث ہے، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی. جواب دوبارہ. جی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا سب چیز حادث ہے، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی. جی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادثہ ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں. آپ کا جواب درست ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں عالمہ آباد والوں کی جانب. یہ ہمیں بتائیں جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے 7 دروازے. جی ہاں، جہنم کے 7 دروازے ہیں. ہمارے دوسرے راؤنڈ کے 2 سوالات مکمل ہوئے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی جانب. ہائی اسکول والے ہمیں بتائیں عرش کی تخلیق کس رنگ کے یاقوت سے ہوئی؟ سرخ رنگ کے یاقوت سے. جی ہاں، سرخ رنگ کے یاقوت سے ہوئی. آئیے ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے دوسرے راؤنڈ کا یہ تیسرا سوال ہے. ڈھلیار والوں سے بھی میں سوال کروں گا. یہ بتائیں اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلانے والے صحابی کا نام بتائیے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں، حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ درست جواب یہ ہے. تو ان کی لینگویج کا فرق ہے. آپ کا جواب درست مانا جاتا ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں عالمہ آباد والوں کی جانب. یہ ہمیں بتائیں اسلام میں سب سے پہلے مردم شماری کس کے دور میں کروائی گئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں. جی ہاں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت میں مردم شماری کروائی گئی تھی. آپ کا جواب درست ہے. ناظرین ہمارے دوسرے راؤنڈ کے 3 سوالات مکمل ہوئے. آئیے ہم چوتھے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. دوسرے راؤنڈ کا چوتھا سوال میں ہائی اسکول والوں سے کروں گا. آپ ہمیں بتائیں دوزخ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 19 فرشتے دوزخ میں مقرر ہیں. جی ہاں، 19 فرشتے دوزخ میں مقرر ہیں. ہائی اسکول والوں نے جواب درست دے دیا ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں ڈھلیار والوں کی جانب. یہ ہمیں بتائیں کون سی سورت قرآن پاک کا دل کہلاتی ہے؟ سورہ یاسین. آپ جواب درست دیجئے. سورہ یاسین قرآن کا دل کہلاتی ہے. جی ہاں، سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں عالمہ آباد والوں کی جانب. دوسرے راؤنڈ کا یہ چوتھا سوال ہے. یہ ہمیں بتائیں قرآن کی کس صورت میں صرف ایک زیر آئی ہے؟ سورۃ الاخلاص میں صرف ایک زیر آتی ہے. جی ہاں، سورۃ الاخلاص میں صرف ایک ہی زیر دی گئی ہے. آپ کا جواب درست ہے. آئیے ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں ہائی اسکول والوں کی جانب. یہ ہمیں بتائیں قرآن کی کون سی صورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ سورہ نمل میں. سورہ نمل نہیں، سورۃ النمل ہے یہ. جی ہاں، سورۃ النمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت کریمہ آئی ہے. آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہم ڈھلیار والوں کی جانب. یہ ہمیں بتائیں قرآن میں کتنی سبزیوں کا ذکر ہے؟ نام بتائیں. 4 سبزیوں کا ذکر ہے: ساگ، کھکڑی، لہسن، پیاز. جی ہاں، ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. آئیے ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں عالمہ آباد والوں کی جانب. یہ بتائیں ہمیں قرآن میں سب سے زیادہ کون سی آیت دہرائی گئی ہے؟
اور تم اپنے رب سے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورۃ الرحمن 31 دفعہ۔ جی ہاں، یہ آیت کریمہ کا یہاں پر ترجمہ دیا گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورۃ الرحمن 31 مرتبہ یہ آیت کریمہ ایک ہی صورت میں آئی ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ناظرین، ہمارے 2 راؤنڈ مکمل ہوئے، یہاں پر 2 ٹیموں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے اور عالم آباد والوں نے ایک غلطی کی ہے۔ اور آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں آؤٹ آف سلیبس کی جانب۔ تو 5ویں کلاس کی بک ہے، ابھی ان میں سے میں ان سے سوال کروں گا۔ ہائی اسکول والوں سے سوال ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اطاعت لازمی ہے۔ اس میں بیچ میں سے کھال ہے، اس کو آپ بتائیں۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے اطاعت لازمی ہے، اس میں کس کی اطاعت کی جائے کہ لازمی ہے؟ اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سے بتائیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اطاعت لازمی ہے۔ کس کی اطاعت لازمی؟ جی ہاں، کس کی اطاعت لازمی ہے؟ جلدی جواب دیجئے، ٹائم آپ کا ختم ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں ناظرین، ہم ڈھلیار والوں کی جانب۔ یہ ہمیں بتائیں اتباع اور فرمان برداری مطلب ہے؟ اطاعت کا۔ جی ہاں، اتباع اور فرمان برداری مطلب ہے اطاعت کا۔ آپ کا جواب بھی درست ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اطاعت، ہائی اسکول والوں سے بھی میں سوال کروں گا، اطاعت زبان کا لفظ ہے؟ جی، اس میں بیچ میں سے کھال پور کرنا ہے آپ کو۔ اطاعت زبان کا لفظ ہے؟ عربی۔ جی ہاں، اطاعت عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں ناظرین ڈھلیار والوں کی جانب۔ یہ ہمیں بتائیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیش ہمارے لیے مشعل راہ ہے؟ اطاعت ہمارے لیے۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ ناظرین، ہمارے پاس 3 ٹیمیں آئی تھی، 3 ٹیموں میں سے مقابلہ ہوا، جس میں سے دوسرے راؤنڈ میں عالم آباد والوں کی ٹیم تھی جو عالم آباد ہائی اسکول سے آئی تھی، وہ باہر ہوئے، اور آؤٹ آف سلیبس میں سے ڈھلیار کی ٹیم بھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہونے سے پیچھے رہ گئی، اور ہائی اسکول والوں نے کوالیفائی کر کے کوارٹر فائنل کی جانب اپنے قدم بڑھا لیے ہیں۔ ناظرین دیکھتے رہیے عوامی نیوز HD۔ انشاءاللہ عز و جل ہم دوبارہ پروگرام میں بھی آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے، ہم پروگرام کریں گے انشاءاللہ، ان سے سوالات کریں گے اور آپ کو بہت سارا علم دین سیکھنے کے لیے ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید خبرن ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।